بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو دو جہاں کا پالنے والا ہے۔ آج آپ نے اپنا درد، اپنا غم عاجز کے سامنے رکھا اور آپ نے ایک جملہ یہ کہا کہ زندگی اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اب جینے کو جی نہیں چاہتا۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا آپ کو کہ میں فارغ ہو کر کسی موقع پر آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ دیکھیں، ایک بہت اہم بات ہے، ہم میں سے 95% لوگ گزرے ہوئے کل سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ ذرا اپنے آپ کے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بتلائیں کہ کیا آپ اپنے والد سے بہتر زندگی نہیں گزار رہے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ صرف آپ ہی نہیں بلکہ سننے والا ہر بندہ یہی کہے گا کہ ہاں، ہم اپنے والد سے بہتر تو زندگی گزار ہی رہے ہیں۔ آپ کسی روز اپنے بچپن اور اپنے بچوں کے بچپن کا موازنہ کر لیں، اپنے بچپن کو دیکھیں اور اپنے بچوں کے بچپن کو دیکھیں، آپ کو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ملے گا۔ ہم یاد کریں اپنے وقت کو کہ ہمارے بچپن میں ایک پنکھا چلتا تھا اور پورا گھر وہیں سوتا تھا۔ سارے گھر کے لیے 1-2 روپے کی برف خرید کر کولر میں پورا دن استعمال ہوتا تھا۔ لوگ دوسروں کے گھروں سے فریج سے برف مانگ لیا کرتے تھے، پڑوسیوں سے سالن مانگنا اور شادی بیاہ کے موقع پر کپڑے مانگنا، جوتے مانگنا، ادھار لینا، یہ سب عام تھا۔ بچے پرانی کتابیں پڑھ کر امتحان دیا کرتے تھے۔ پورے محلے میں ایک فون ہوتا تھا، سب لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کو وہی نمبر دے رکھا ہوتا تھا۔ بچپن میں ہمارے لیے نئے کپڑے، نئے جوتے تو صرف عید پر ملتے تھے۔ جن گھروں میں سائیکل ہوتا تھا وہ خوشحالی کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور جن گھروں پر موٹر سائیکل ہوتا تھا اس کے مالک کو امیر سمجھا جاتا تھا۔ گاڑی صرف کرائے پر لی جاتی تھی۔ پورے گھر میں صرف ایک غسل خانہ، ایک ہی ٹوائلٹ ہوتا تھا اور اس کا دروازہ ہر وقت باہر سے بجتا رہتا تھا۔ لوگ جو ہیں کپڑے کے پونے میں روٹی باندھ کر دفتر لے جاتے تھے۔ بچپن میں بچوں کو روٹی یا پراٹھے پر اچار کی پھانک رکھ کر اسکول بھجوا دیا جاتا تھا، اور لنچ بریک کے درمیان میں یہی لنچ، پراٹھا اور نلکے کے پانی سے پانی پی لیا جاتا تھا۔ یہ سب زندگیاں ہوئی ہیں، ہم نے بھی اپنے وقت میں دیکھا، اور ہمارے جو بڑے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ برا دور دیکھ چکے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اس نے ہمیں کہاں سے اٹھایا اور کہاں پہنچا دیا۔ اب یقین کریں، قدرت ایک نسل کے بعد اتنی بڑی تبدیلی کا تحفہ بہت کم لوگوں کو دیتی ہے جو آج ہم سب کو حاصل ہے۔ اگر ہم صرف 30 سال پیچھے چلے جائیں تو ہم کسی اور ہی دنیا میں جا گریں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی ترقی، اتنی خوشحالی اور اتنی لائف سٹائل میں تبدیلی ہونے کے باوجود ہم لوگ خوش کیوں نہیں ہیں؟ میں جب بھی اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں تو میرے ذہن میں صرف ایک ہی جواب آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، ممکن ہے، لیکن مجھے تو یہی جواب سمجھ میں آتا ہے، اور وہ جواب ہے ناشکری۔ ہماری زندگی میں بنیادی طور پر شکر کی کمی ہے، ہم ناشکرے لوگ ہیں۔ ہم نے انگریزی کا ایک لفظ سنا ہوگا کہ ڈس سیٹسفیکشن۔ یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ خوفناک نفسیاتی بیماری ہے کہ ڈس سیٹسفیکشن، کہ جہاں پر بندہ کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے
ایسی بیماری ہے کہ لوگ تسکین کی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں. ممکن ہے کہ آپ نے غالباً دیکھا ہوگا کہ لوگ پانی پیتے ہیں لیکن پانی پینے کے باوجود ان کی پیاس نہیں بجھتی. ہم میں سے کچھ لوگ آل دا ٹائم بھوکے بھی ہوتے ہیں, یہ کھا کھا کر بے ہوش ہو جاتے ہیں لیکن ان کی بھوک ختم نہیں ہوتی. ہم میں سے کچھ لوگ اربوں خربوں روپے کمانے کے باوجود امیر نہیں ہوتے. کیوں؟ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ کیونکہ یہ لوگ بیمار ہوتے ہیں اور ان کی بیماری کا نام ہے ڈس سیٹسفیکشن. ہم بحیثیت قوم کسی نہ کسی حد تک سب کے اندر میں, مردوں میں, عورتوں میں, جوانوں میں, بوڑھوں میں, بچوں میں یہ ڈس سیٹسفیکشن کی بیماری عام ہوتی جا رہی ہے اور اس کے شکار ہیں. اور بہت ہی امید کے ساتھ اس نتیجے میں ہم پہنچے ہیں کہ اس بیماری کی واحد وجہ, یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس بیماری کی واحد دوا وہ وٹامن شکر ہے. صرف شکر کی کمی ہے ہماری زندگی میں, ورنہ ہر بندہ اگر اپنی زندگی کو دیکھے, اس کو جو نعمت حاصل ہے, قسم کھا کر وہ کہے کہ کیا 30 سال پہلے اس کو یہ نعمت یا اس کے والد کو یہ نعمت حاصل تھی. جو لائف اسٹائل اس وقت ہم اور آپ جی رہے ہیں, قسم کھا کر وہ بتائے کہ کیا 20 سال پہلے, 25 سال پہلے, 30 سال پہلے یہ لائف اسٹائل تھی. ہمارے ہاتھ میں 30 40 50 ہزار روپے, 1 لاکھ روپے کا فون ہے, پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں, پیسے نہیں ہمارے پاس. چڑھنے کے لیے جو بائک ہے وہ 1 لاکھ روپے کا ہے. جس مکان میں ہم رہتے ہیں وہ 50 لاکھ روپے کا ہے. اگر چلو مان لو 50 کا نہیں ہے بھائی, 20 کا تو ہوگا, 10 کا تو ہوگا. تو بتاؤ جس کے پاس 10 لاکھ روپے کا ذاتی مکان ہے, 1 لاکھ روپے کا وہ فون استعمال کر رہا ہے, پھر وہ کہہ رہا ہے پریشان ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ جس کے پاس یہ 20-25 لاکھ روپے کی مالیت موجود ہے پھر وہ پریشان ہو رہے ہیں؟ کیوں؟ اس کے اندر وٹامن شکر کی کمی ہے, اور اس کے اندر جو بیماری بڑھ گئی ہے وہ خون کے اندر ناشکری بڑھتی جا رہی ہے. یاد رکھیں, انسان جب شکر چھوڑ دیتا ہے تو پھر یہ ڈس سیٹسفیکشن میں مبتلا ہو جاتا ہے, اور پھر یہ بیماری پھر مریض کا وہی حشر کرتی ہے جو اس وقت ہم سب کا ہو رہا ہے. بلا شبہ ہم سب اپنے والدین اور اپنے بچپن سے بہترین زندگی گزار رہے ہیں. بابا, ایک لمحے کے لیے اپنا بچپن یاد کر لیں, اپنے آج کے اثاثے اور زندگی کی نعمت شمار کریں, پھر اللہ کا شکر ادا کریں. آپ کو یقین مانو, آپ کو نتائج حیران کر دیں گے. یقین کریں, آپ کا شکر آپ کی زندگی سنوار دے گا. ورنہ آپ کتنے ہی اچھے یا بڑے کیوں نہ ہو جائیں, آپ ایک ادھوری, غیر مطمئن اور تسکین سے محروم زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. اور اگر آپ یہ ڈس سیٹسفیکشن کی بیماری سے باہر نکلنا چاہتے ہیں, شکر کی گولی کھانا شروع کر دیں. صبح, دوپہر, شام, کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد شکر کی گولی کھائیں. آپ کھا کر دیکھیں, اس سے جو خون کے اندر ناشکری کا جو مرض بڑھتا جا رہا ہے, انفیکشن جو ہو رہا ہے نا, یہ ختم ہو جائے گا. اللہ کرے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے. ہر بندہ, یہ آواز جس جس کے کان تک جائے, ہر بندہ اپنی لائف کو آج اور آج سے 30 سال پہلے, اگر ہماری عمر جتنی ہے, ہم اپنے والدین کی عمر کے ساتھ میں ان کی زندگی کے ساتھ موازنہ کریں. ان سے پوچھیں کہ جب آپ اس عمر میں تھے تو آپ کی لائف سٹائل کیسی تھی.
اور کیا انوکھے آپ ہیں، اور کیا کمی تھی آپ کے والد صاحب کی زندگی میں کہ وہ اس طریقے سے زندگی گزار کر آئے ہیں، اور آپ ان سے کیسے انوکھے ہو گئے ہیں۔ ایسی کون سی کوالٹیز آپ کے اندر میں انوکھی آ گئی ہے کہ اس سے ڈبل ٹرپل اور کئی گنا زیادہ نعمت حاصل ہونے کے باوجود بھی ناشکری میں آپ مبتلا ہیں، اور وہ لوگ اس کا آدھا بھی جو آج ہم سب کو نعمت حاصل ہے، اس کا آدھا بھی اس زمانے میں ان کو نہیں ملتا تھا، اس کے باوجود وہ شکر کی روٹی کھاتے تھے۔ تو اس لیے غور کریں، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر ہم سب نے یہ غور کر لیا تو ہماری زبان سے الحمدللہ نکلے گا، شکر الحمدللہ نکلے گا، اور ہم اللہ کا شکر کریں گے، سجدہ شکر ادا کریں گے۔ اللہ کروڑوں شکر ہے، ہمارے والد صاحب بہت اچھے لوگ تھے، اور اتنے اچھے ہونے کے باوجود وہ اس طریقے کی زندگی گزار کر آئے ہیں، ان کے مقابلے میں ہم تو اچھے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان سے کروڑوں گنا زیادہ، اور اگر کروڑ نہیں تو 100 گنا زیادہ بہترین زندگی اس وقت ہم گزار رہے ہیں۔ پھر ہم ناشکری کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں؟ پھر ہم ناشکری کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم تیری اتنی نعمتیں کھاتے 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 دانت ٹوٹ رہے ہیں، دانت کو ڈاکٹر کو دکھانا پڑ رہا ہے کہ دانت میں تکلیف ہو رہی ہے، لیکن شکر کرنے کے لیے موت آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شکر کی نعمت کرنے کی، شکر کی نعمت ادا کرنے کی، اور شکر کی نعمت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی طرف کبھی دھیان دینے، فکر کرنے، خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔